اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیست زیور تیسرا حصہ، اور پارٹ ہے ہمارا 6 اور باب 6 نفل روزے کا بیان۔ مسئلہ ہے 1، نفل روزے کی نیت اگر یہ مقرر کر کے کرے کہ میں نفل روزہ رکھتی ہوں تو بھی صبح صحیح ہے، اور اگر فقط اتنی نیت کرے کہ میں روزہ رکھتی ہوں تب بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا، دونوں طرح صحیح ہے۔ مسئلہ 2، دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے۔ تو اگر 10 بجے تک مثلاً روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا لیکن ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جی میں آ گیا اور روزہ رکھ لیا تو بھی درست ہے۔ کچھ بھی نہیں کھایا اٹھ کے اور دل بھی نہیں کر رہا ہے تو روزہ رکھ لیا، ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے 3، رمضان شریف کے مہینے کے سوا جس دن چاہے نفل کا روزہ رکھے، جتنے زیادہ رکھے گی زیادہ ثواب پائے گی، البتہ عید کے دن اور بقرعید کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں سال بھر میں فقط 5 دن روزے رکھنے حرام ہیں، اس کے سوا سب روزے درست ہیں۔ مسئلہ ہے 4، اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھنے کی منت مانے تب بھی اس دن کا روزہ درست نہیں، اس کے بدلے کسی اور دن کو رکھ لیوے۔ مسئلہ 5، اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں پورے سال کے روزے رکھوں گی، سال میں کسی دن کا روزہ بھی نہ چھوڑوں گی، تب بھی یہ 5 روزے نہ رکھے، باقی سب رکھ لے، پھر ان 5 روزوں کی قضا رکھ لیوے۔ مسئلہ ہے 6، نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، سو اگر صبح صادق سے پہلے یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی قضا رکھے۔ نفل روزے کی بھی قضا ہوگی۔ نفل کا روزہ نیت کرنے سے واجب ہو جاتا ہے، سو اگر صبح صادق سے پہلے یہ نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے، پھر اس کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ ہے 7، کسی نے رات کو ارادہ کیا کہ میں کل روزہ رکھوں گی، لیکن پھر صبح صادق ہونے سے پہلے ارادہ بدل گیا اور روزہ نہیں رکھا تو قضا واجب ہے۔ مسئلہ 8، بے شوہر کی اجازت کے نفل روزہ رکھنا درست نہیں، اگر بے اس کی اجازت روزہ رکھ لیا تو اس کے توڑوانے سے توڑ دینا درست ہے، پھر جب وہ کہے تب اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ ہے 9، کسی کے گھر مہمان گئی یا کسی نے دعوت کر دی اور کھانا نہ کھانے سے اس کا جی برا ہوگا، دل شگنی ہوگی، تو اس کی خاطر سے نفل روزہ توڑ دینا درست ہے، اور مہمان کی خاطر سے گھر والی کو بھی توڑ دینا درست ہے۔ ہمارا کوئی مہمان ہے، ہم روزے سے اب اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو اسے برا لگے گا، توڑ دیں گے، یا کسی کے گھر گئے ہمارا روزہ تھا اسے برا لگ رہا، توڑ دو۔ کسی نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا اور نیت کر لی تب بھی توڑ دے، اور اس کی قضا رکھنا بھی واجب نہیں۔ کسی نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا، عید بقرعید کا تھا ہی نہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ روزہ رکھنا مستحب ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی یہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو، اور اس کے 7ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، صرف 10ویں کو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مسئلہ ہے 12، اسی طرح بقرعید کی 9ویں تاریخ روزہ رکھنے کا بھی ثواب بڑا ہے، اس سے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر شروع چاند سے 9ویں تک برابر روزہ رکھے تو بہت ہی بہتر ہے، بہت ثواب ہے اس کا 10 دن کا روزہ رکھنا۔ شب برات کی 15ویں اور عید کے 6 دن نفل روزہ رکھنے کا بھی اور نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ مسئلہ 14، اگر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں دن روزہ رکھ لیا کرے تو گویا اس نے سال بھر برابر روزے رکھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایسے ہی ہر دوشنبہ جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کرے تو ان کا بھی بہت ثواب ہے۔ اس کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں۔ اللہ حافظ۔